زلزلہ اسلام کی نظر سے زلزلہ کو اسلام میں ایک فطری واقعہ کے طور پر دیکھا جاتا ہے، جو کہ دنیا کے اللہ کے قدرتی حکم کے ایک حصے کے طور پر ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں زلزلوں کا ذکر اللہ کی قدرت اور قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کے طور پر کیا گیا ہے، اور جب زمین اپنے آخری زلزلے سے ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے بوجھ اتار دے گی۔ قرآن 99:1-2۔ مسلمانوں کا ماننا ہے کہ زلزلے اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے اور اس دنیا کی عارضی نوعیت کی یاد دہانی ہے۔ قرآن کریم مسلمانوں کو مصیبت کے وقت صبر کرنے اور اللہ کی پناہ مانگنے کی بھی ہدایت کرتا ہے۔ جب ان پر کوئی آفت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ قرآن 2:1-5-6۔ اسلامی تعلیمات مسلمانوں کو قدرتی آفات جیسے زلزلے سے نمٹنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے کے لیے متحرک رہنے کی ترغیب دیتی ہے۔ نبی کریم نے بھی مشکل کے وقت دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور مہربانی کا مظاہرہ کرنے کی اہمیت پر زور دیا، چاہے ان کا عقیدہ پس منظر کچھ بھی ہو۔ سائنسدان ان واقعات کی وجوہات اور اثرات کو سمجھنے کے لیے زلزلوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ وہ زلزلوں کی شدت اور شدت کی پیمائش کرنے کے ساتھ ساتھ زلزلے کے دوران پیدا ہونے والی زلزلہ کی لہروں کا مطالعہ کرنے کے لیے سیسمومیٹر جیسے آلات کا استعمال کرتے ہیں۔ سائنسدان کمپیوٹر ماڈلز کا استعمال زلزلوں کی نقالی کرنے اور ان کے ممکنہ اثرات کی پیش گوئی کرنے کے لیے بھی کرتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ زلزلوں کے نمونوں کا مطالعہ کر کے وہ ان علاقوں کی نشاندہی کر سکتے ہیں جہاں زلزلوں کا زیادہ امکان ہوتا ہے، اور ان کے اثرات کو کم کرنے کے لیے منصوبے تیار کیے جا سکتے ہیں۔ مجموعی طور پر زلزلوں کا مطالعہ سائنسی تحقیق کا ایک اہم شعبہ ہے، جو ہمارے سیارے کو تشکیل دینے والے قدرتی عمل کو بہتر طور پر سمجھنے اور ان واقعات سے ہونے والے نقصان کو کم کرنے کے لیے حکمت عملی تیار کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔